الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وزعيمنا ورسولنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون برادران اسلام، یہ اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس آخری عشرے کا آخری جمعہ ہے۔ اس جمعے کو ہمارے عرف میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی جمعہ۔ اس جمعے میں رمضان کو الوداع کہا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کو الوداع کہنے سے پہلے ابھی چند دن ہمارے پاس باقی ہیں، ان دنوں میں اپنا احتساب کریں۔ یہ رمضان المبارک جس مقصد کے لیے آیا تھا، اس مقصد کو ہم نے کس حد تک پورا کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک ہم سے جو کچھ چاہتا تھا، ہماری زندگیوں میں، ہمارے پروگراموں میں جو تبدیلیاں چاہتا تھا، اس کو ہم نے کس حد تک ان تبدیلیوں کو لانے کی کوشش کی ہے۔ بلا شبہ ہم نے اس رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے، تراویحوں کا اہتمام کیا ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا ہے، اذکار و نوافل کا اہتمام کیا ہے، اور اس عشرے میں بہت سے خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ذکر الہی کے لیے یا عبادت الہی کے لیے فارغ کر لیا اور وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک یہ جب آتا ہے اور ہر سال ایک بار آتا ہے، کیا اس رمضان المبارک کا پیغام یہی ہوتا ہے؟ کیا رمضان المبارک ہم سے بس یہی چاہتا ہے کہ ہم کچھ نمازیں بڑھا دیں، کچھ اذکار و نوافل کا اہتمام کر لیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں اور چھوٹے چھوٹے بہت سے کام کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، ثواب بٹورنے کی کوشش کریں؟ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ غائب کر دیا جاتا ہے، یعنی ہر بدی کا 70 گنا عذاب بھی ملتا ہے۔ ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، ہر بدی کا 70 گنا عذاب بھی ہوتا ہے۔ یہ پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ہماری نظروں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن پاک صرف چند چیزوں کا اہتمام کرانے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ ہمارے اندر سچی ایمانی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس رمضان المبارک کے اندر ایک اچھے ماحول کے اندر ایک اچھے انسان، ایک سچے مومن، ایک متقی انسان، خدا ترس انسان بن جائیں۔ قرآن پاک میں جو مومنین کی کیفیت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ان کی زندگی ایک خوف کی سی زندگی ہوتی ہے، خوف کی کیفیت ہوتی ہے ان پر پوری زندگی میں، صرف نماز کی حالت میں نہیں یا کسی خاص موقع پر نہیں، پوری زندگی
ایک خوف کی حالت میں ہوتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مومن نمازیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اوپر فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم دائمون، جس طرح سے الذین هم علی صلاتهم دائمون نمازوں کا ہمیشہ اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے کانپتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان عذاب ربهم غیر مامون، ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ جس سے آدمی مطمئن نہ ہو، کبھی اس کو فراموش نہ کرے، اس کی طرف سے غافل نہ ہو، اس سے مامون نہ ہو۔ ایک جگہ قرآن پاک میں جنتیوں کی آپس کی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ وہ جب اکٹھا ہوں گے جنت میں تو وہ کہیں گے کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنی دنیا میں جب رہتے تھے ہر وقت لرزتے رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے۔ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، اس نے احسان فرمایا۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ جہنم کا خطرہ یہ بہت زبردست خطرہ ہے جو ایک مومن کو چین نہیں لینے دیتا ہے، نہ دن میں چین لینے دیتا ہے، نہ رات میں چین لینے دیتا ہے۔ چنانچہ مومنین کی جو عام صفت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہوں پر ٹکتے نہیں ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ایک خوف کی کیفیت ہمارے سامنے بہت بڑا خطرہ ہے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ ہمارے سامنے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر لیں، صدقہ و خیرات کر کے اور اذکار و نوافل کر کے، تلاوت قرآن کر کے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے جہنم کے عذاب سے بچا لیں، جہنم کے عذاب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسی کے لیے قرآن پاک آیا ہے۔ قرآن پاک پر عمل کرنا، پورے قرآن پاک کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، قرآن پاک کی ایک ایک تعلیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کو برتنا اپنی زندگی میں، یہی طریقہ ہو سکتا ہے انسان کو جہنم کے عذاب سے بچنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے جو بہت ہی قریبی خاندان کے لوگ تھے ان کو جمع کیا، فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، فاطمہ رسول خدا کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب، یا صفیہ عمت رسول اللہ انقذی نفسک من النار، اے صفیہ رسول خدا کی پھوپھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ یا حمزہ ابن عبد المطلب عم رسول اللہ انقذ نفسک من النار، اے حمزہ رسول خدا کے چچا عبد المطلب کے بیٹے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے زمانے میں ایک بار لوگوں نے دیکھا کہ اپنی داڑھی کو زور سے پکڑے ہوئے مٹھی میں اور بالکل اس طرح سے بے قرار ہیں، تلملا رہے ہیں جیسے کہ ان کو سانپ نے ڈس لیا ہو۔ یہ تململ تململ السلیم، کسی شخص کو سانپ ڈس لے تو جیسی بے چینی بے قراری ہوتی ہے اس طرح سے بے قرار ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا دنیا غری غیری، یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ قد طلقتک ثلاثا لا رجعۃ بعدها،
میں نے 3 طلاقیں تم کو دے دی ہیں جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا آہ من قلت الزاد، آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، آہ سفر کتنا لمبا ہے، زاد راہ کچھ بھی نہیں، راستہ کتنا وحشتناک ہے، یہ مسافت کیسے طے ہوگی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کی زندگیاں دعوت دین میں، تبلیغ دین میں، دین کی خاطر جد و جہد میں، دین کی خاطر جہاد میں، دین کی خاطر قربانی و سرفروشی میں، صرف میں وہ لرزتے رہتے تھے کہ کس طرح سے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان تھی ان کی، کیا ایمان تھا ان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی قربت تھی ان کی، اسلام کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی چڑیوں کو دیکھ کر کے کہتے تھے اے کاش میں کوئی چڑیا ہوتا تاکہ مجھ کو حساب نہ دینا پڑتا۔ مومن کی زندگی خوف کی زندگی ہوتی ہے، پوری زندگی خوف کی زندگی ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہاں مسئلہ اجر و ثواب کمانے کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ جنت میں محل تعمیر کرنے کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ اس کا نہیں کہ یہ کام کر لو تو اتنا ثواب، یہ کام کر لو تو اتنا ثواب۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں روزے کی جو غائب بتائی گئی ہے لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ کس لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سیکھو، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اس کی خشیت پیدا ہو۔ یہ خوف اور خشیت پوری زندگی پر حاوی ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اس سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک خوف کی کیفیت، خشیت کی کیفیت، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی، اللہ تعالیٰ سے خوف بھی۔ یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم صحیح معنوں میں اس ماہ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تحفہ عطا کیا ہے، قیمتی تحفہ قرآن پاک کی شکل میں جو تحفہ عطا کیا ہے، اس قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ بلا شبہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ناظرہ پڑھیں قرآن پاک، گرچہ ناظرہ بھی بہت ہی کم ہو گیا ہے، سب لوگوں کو ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اس امت مسلمہ کی ایک ایسی بدترین کیفیت ہو گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے، اللہ کی کتاب زندگی اور آخرت کی کتاب، دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی کتاب، اس کتاب کو اس امت نے کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اس کتاب کو اس امت نے کیوں پس پش ڈال رکھا ہے؟ آپ برا مت مانیے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں پس پش ڈال رکھا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آج ہم پورے عالم اسلام کو جو دیکھتے ہیں، چاہے ہندوستان کو دیکھیں، چاہے پورے عالم اسلام کو دیکھیں، قرآن پاک کہاں نظر آ رہا ہے میرے دوستو؟ قرآن پاک نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ امت اگر قرآنی امت ہوتی تو اس امت کی شان کچھ اور ہوتی۔ یہ امت آج آپس میں لڑنے بھڑنے میں، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں، ایک دوسرے کو قتل کرنے میں مصروف ہیں۔ عالم اسلام کی جو کیفیت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کیفیت ہے؟ مسلم حکومتیں، مسلمان حکومتیں مسلم تحریکات کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہیں۔ مصر کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، 1 سال سے اوپر ہو گیا۔ ایسی آزمائشیں کہ پہاڑ بھی شاید اپنی جگہ چھوڑ دے، ایسی آزمائشوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا، اور یہ آزمائشیں چل رہی ہیں۔ کس کی طرف سے چل رہی ہیں؟ امریکہ کی طرف سے نہیں ہیں، اسرائیل کی طرف سے نہیں ہیں، چین کی طرف سے نہیں ہیں، یہ اپنے مسلم ملکوں کی طرف سے ہیں۔ سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے،
یہ لوگ ان لوگوں نے اپنی کمر کس لی ہے کہ کسی طرح سے اسلام کو ختم کرنا ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم مسلم سمجھتے ہیں اور جن کا ہم دفاع کرتے ہیں اور جن کو ہم اسلام کا پاسبان کہتے ہیں، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ صفحہ ہستی سے اسلام کو ختم کر دینا ہے۔ غزہ میں کیا کیفیت ہے؟ غزہ میں اسرائیل حملے کر رہا ہے، اسرائیل کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ اسرائیل کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کو ہتھیار کون دے رہا ہے؟ اسرائیل کو مضبوط کون کر رہا ہے؟ عرب امارات نے پیرس میں بیٹھ کر کے اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ پلاننگ کی ہے کہ کس طرح سے غزہ پر حملہ کرنا ہے اور کس طرح سے غزہ سے حماس کا صفایا کر دینا ہے۔ چنانچہ بارش کے قطروں کی طرح سے، برسات میں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں، اس طرح سے وہاں پر میزائلیں برس رہی ہیں۔ ہزاروں خاندان، ہزاروں گھر کھنڈر بن چکے ہیں، لاکھوں آدمی بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں آدمی زخمی ہیں اور سینکڑوں آدمی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کیفیت رمضان میں کن کے ہاتھوں؟ ان لوگوں کے ہاتھوں جن کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں جو حج اور عمرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ قرآن پاک اس اسلام کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ قرآن پاک خالی نمازیں پڑھنا نہیں سکھاتا ہے، وہ حج عمرے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اپنی پوری زندگی میں اللہ سے ڈرو۔ اور قرآن پاک نے کہا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اگر ایک مومن کو بھی کسی نے جان بوجھ کر کے قتل کر دیا تو اس کی جزا جہنم ہے، جہنم سے کم اس کی سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کتنے مسلمان ہزار مسلمان قتل ہو رہے ہیں، کن لوگوں کے ہاتھوں ہو رہے ہیں؟ ان لوگوں کے ہاتھوں جو روزے رکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں جو ساری باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، قرآن پاک جو پیغام دے رہا ہے اس پیغام پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے اس امت کو کیا بتایا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا کی بہترین امت ہو۔ بہترین امت کون سی ہوتی ہے؟ وہ امت ہوتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹے، ایک دوسرے پر خنجر چلائے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرے، ایک دوسرے کی دل آزاری کرے، ایک دوسرے کے خاندان کو جاننے کی کوشش کرے۔ وہ خیر امت ہوا کرتی ہے۔ خیر امت وہ ہوا کرتی ہے جس کا نمونہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ چکے ہیں کہ ایک امت خیر امت بن کر کے ابھری اور رحمت کی گھٹا بن کر کے سارے عالم پر چھا گئی، اور سارے عالم کو امن و سکون سے انہوں نے ہمکنار کیا۔ دنیا کو پہلی باری محسوس ہوا کہ زندگی کی عظمت کیا ہوتی ہے، زندگی کی لذت کیا ہوا کرتی ہے۔ وہ خیر امت تھی۔ وہ خیر امت خالی انہی لوگوں کو نہیں بننا تھا، قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کو جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے ان کو خیر امت بننا تھا، لیکن ہم نے اس سبق کو فراموش کر دیا۔ کیا اس رمضان میں ہم نے خیر امت بننے کی کوشش کی؟ اس آیت سے ہم گزرے ہوں گے، کئی بار گزرے ہوں گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب کائنات فرما رہا ہے۔ رب کائنات نے ہم کو منتخب کیا تھا کہ اس زمین پر بہترین امت بن کر کے لوگوں کو نیکی کا پیغام سنائیں، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں، لوگوں کو برائیوں سے روکیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف بلائیں، لوگوں کو روشنی دکھائیں، لوگوں کو تاریکیوں سے نکالیں۔ اس کام کو ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ آج کا مسلم ہندوؤں سے نفرت کرتا ہے، ہندوؤں سے شکوے کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہندو کیا ہوتے ہیں؟ کافر کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر و عمر بھی ایک زمانے میں کافر تھے، عثمان علی بھی کافر تھے، تمام صحابہ کرام کافر تھے، لیکن وہی کافر جب ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنا اور پڑھا اور سمجھا تو کیا سے کیا بن گئے۔ اس زمانے میں اس ہندوستان کے اندر ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم ایک ایک گھر کی کنڈی کھٹکھٹائیں، ایک ایک دروازے پر جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب آئی ہے، اس اللہ کی کتاب کو پڑھو، اسی اللہ کی کتاب پر دنیا اور آخرت کی کامیابی موقوف ہے۔ اس کتاب کو اگر نہیں پڑھو گے تو دنیا بھی تمہاری کامیاب نہیں ہو سکتی ہے
اور آخرت میں تمہیں بہت ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لحاظ سے ہر شخص سے پوچھے گا۔ یہ کتاب صرف علماء کے لیے نہیں آئی ہے، یہ کتاب صرف علماء کے لیے نہیں آئی ہے، ہر مسلمان کے لیے آئی ہے، ہر انسان کے لیے آئی ہے۔ ہر مسلمان سے اس کتاب کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کتاب کو تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور اس کتاب کے لحاظ سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی کہ نہیں کی، اس کتاب کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی کہ نہیں کی۔ اور اسی طرح سے ہم سے یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس کتاب کو ان لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا جن لوگوں کے پاس اس کتاب کا علم نہیں تھا، جو اس کتاب کو جانتے نہیں تھے، ہم نے ان لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ ہندوستان کے اندر ہمارا کام حریفانہ کشمکش نہیں ہے، ہندوستان کے اندر ہمارا کام نفرت کی باتیں کرنا نہیں ہے، ہندوستان کے اندر ہمارا فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا ہوا فرض یہ ہے کہ ہم ایک ایک گھر میں جائیں، وہاں پر روشنی کے دیے جلائیں، ان لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی کتاب، اس اللہ کی کتاب کو پڑھو، اللہ کی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرو۔ اسی قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، قرآن پاک کی ہدایت ہے۔ کیا مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تمام مسلم بھائی بھائی ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ آپس میں ایک مسلم دوسرے مسلم کا دشمن ہو رہا ہے، ایک مسلم دوسرے مسلم کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ یہ کیسی اجنبیت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے ہمارے اپنے درمیان اور سب جگہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا ہے، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش ہم نے نہیں کی ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے مسلمانوں، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ کیا ہم نے اس تعلیم پر عمل کیا ہے؟ کیا ہمارے درمیان جو ماحول ہے وہ عزت و احترام کا ماحول ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی کا ماحول ہے، ایک دوسرے کو خوش کرنے اور نفع پہنچانے کا ماحول ہے؟ کیا ہم نے ایک دوسرے کی دل آزاریاں نہیں کی ہیں اور دوسروں کی دل آزاریوں کو اپنا شیوا نہیں بنا لیا ہے؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، تم اے لوگو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد یہ قبیلے اور مختلف جو ذاتیں ہوتی ہیں بنائی ہیں خالی آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، تعارف کے لیے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کیا مطلب ہے؟ جو قرآن پاک پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لے، جو کتاب الہی کے مطابق جینے کا فیصلہ کر لے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اس طرح کے لوگ ہوں وہی تمہارے درمیان عزت کے مستحق ہیں، سب سے زیادہ عزت کے مستحق ہیں۔ یہ ساری تعلیمات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس رمضان کے اندر ہم قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھتے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرتے، اپنی زندگیوں میں ان کو نافذ کرتے، لاگو کرتے، اور دوسروں کو بتاتے سمجھاتے کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک انتہائی قیمتی تحفہ دیا ہے، یہ قیمتی تحفہ سب کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس تحفے کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، اس کی ناقدری نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک پڑھنے اور قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت جبکہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے اس کے پیغام کو سنا نہیں ہے۔ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں سے ہم نے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہے، لیکن اب سے ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ القرآن حجت لک و علیک، قرآن پاک تمہارے لیے حجت ہوگا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرے گا، ورنہ تمہارے خلاف فریادی بنے گا۔ القرآن حجت لک و علیک، ہر شخص ہی سن لے کہ یہ قرآن سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے ہاتھوں میں ہے، سب لوگ پڑھ رہے ہیں، اور وہ قرآن دیکھ رہا ہے، گواہی دے گا۔ گواہی کس چیز کی دے گا؟ جو ہم رویہ اس کے ساتھ اختیار کریں گے۔ اگر ہم نے اس کا صحیح معنوں میں احترام کیا، صحیح معنوں میں اس کی قدر شناسی کی، تو قرآن پاک یہ گواہی دے گا کہ ہاں انہوں نے ہماری قدر کی تھی، ہم کو پڑھا تھا اور ہم پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور اگر نہیں تو پھر قرآن پاک فریادی ہوگا۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ سارے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں بیان ہے کہ وہ فرمائیں گے قیامت کے روز وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا تھا۔ اللہ کے رسول فریادی بن کر کے کھڑے ہوں گے، شفاعت کسی کے لیے نہیں کریں گے، شفاعت کسی کی نہیں کریں گے، فریادی بن کے کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن پاک کی ناقدری کی ہوگی اور قرآن پاک کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا۔ البتہ جن لوگوں نے قرآن پاک کی قدر کی ہوگی، قرآن پاک پر عمل کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ان کو لے کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن یہ ذہن سے بالکل نکل جانا چاہیے کہ دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے، دین پورا ایک کل ہے، ایک اکائی ہے، اس پورے دین پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کے چند احکام پر عمل نہیں کرنا ہے، پورے قرآن پاک پر عمل کرنا ہے۔ اگر قرآن پاک کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں اور کچھ حصے کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں یہودیوں کو سرزنش کرتے ہوئے، توبیخ کرتے ہوئے، ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو اور کچھ حصے کو نظر انداز کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، اعراض کرتے ہو اس سے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اس طرح کے لوگ جو ہوں گے، جو کتاب الہی کے ساتھ کھیل کریں گے، اپنی پسند کی چیزوں کو انہوں نے چھانٹ لیا، لے لیا، ہم کو نماز پڑھنی ہے، ہم کو ذکر کرنا ہے، ہم کو روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد زندگی کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو نظر انداز کر دیا۔ بے ایمانی مت کرو، اس کو نہیں چھوڑیں گے، حرام خوری نہ کرو، اس کو نہیں چھوڑیں گے، دوسروں کا مال غصب نہ کرو، اس کو نہیں چھوڑیں گے، وراثت میں جس کا حق ہے وہ حق اس کو دو، اس پر عمل نہیں کریں گے، اور وہ ساری چیزیں جو ہماری مصلحت کے خلاف ہیں، جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری دنیا کو نقصان پہنچے گا، ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ جو کتاب کے کچھ حصے پر عمل کریں اور کچھ حصے کو نظر انداز کر دیں، ان کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب۔ دنیا کے اندر جو رسوائی ہماری ہو رہی ہے تو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دشمن نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں کچل رہے ہیں، ہمارے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، ہمارے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں، ہمارے خاندانوں کو اجاڑ رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ رسوائی کی بدترین شکل ہے، رسوائی کی بدترین شکل ہے کہ گھر کے لوگ ہی گھر والوں کو مارنا شروع کر دیں، اور پھر آخرت میں جو رسوائی ہوگی وہ اللہ کے علم میں ہے۔ گلے جفائے وفا نما کی حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری، تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ مسلمانوں، ہماری حالت بہت ہی بدتر ہو چکی ہے، بہت ہی بدتر ہو چکی ہے۔ ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے، ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ یہ رمضان کے چند دن رہ گئے ہیں، ان چند دنوں سے فائدہ اٹھائیے، بیٹھ کر کے جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان تمام غلطیوں کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیجیے، خدایا ہم اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے، خدایا اب یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں کریں گے، تو ہمیں معاف کر دے۔
اور اے خدا تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیری کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیں، تیری کتاب میں انسیت محسوس کرنے لگیں، تیری کتاب سے اپنے گھر کی رونق میں اضافہ کریں۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ سے عہد کیجئے، اس سے توبہ استغفار کیجئے، اس سے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو، اپنے رب کو، رب کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کو پہچانیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات، دو دنوں کے بعد، 4 دنوں کے بعد عید ہوگی۔ آج مارکیٹ بھرا پڑا ہوا ہے، کتنی خریداریاں ہو رہی ہیں، کتنی خریداریاں ہو رہی ہیں، یہ سب کے علم میں ہے۔ یہ عید کی تیاریاں کرتے ہوئے، عید کی خریداریاں کرتے ہوئے اپنے ان بھائیوں کو فراموش مت کیجیے جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، جن کا خاندان مارا گیا ہے، جو اس وقت خون کے آنسو پی رہے ہیں، نہ جانے کس کیفیت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں مل رہی ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کا گزارا کرا رہا ہے، کس طرح سے وہ رہ رہے ہیں۔ اتنا ظلم کہ اگر آسمان بھی ہم پر پھٹ پڑے تو بیجا نہیں ہوگا۔ آسمان را حق بود گر خون بارد بر زمین۔ میرے دوستو، اس موقع پر ان لوگوں کا خیال کیجیے، اپنی عید کی تیاریوں میں تھوڑی سی تخفیف کیجیے، بیجا فضول خرچوں سے اجتناب کیجیے، اور اگر کوئی شکل ممکن ہو کہ آپ ان مصیبت زدہ انسانوں کی کچھ مدد کر سکتے ہوں، ان کے پاس کچھ رقمیں بھیج سکتے ہوں کسی بھی ذریعے سے، تو اس کے لیے آپ کوشش کیجیے۔ ان لوگوں کے پاس 1 پیسہ اگر آپ بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں 1 لاکھ شمار ہوگا۔ اس وقت جس حالت میں وہ ہیں، کہیں سے ان کو مدد نہیں مل رہی ہے، کہیں سے ان کو مدد نہیں مل رہی ہے۔ مسلمانوں نے ان کا پانی تک بند کر دیا ہے، پینے کا پانی ان کو نہیں مل رہا ہے، مصر نے راستے بند کر دیے ہیں، نہ دوائیں وہاں جا سکتی ہیں، زخمیوں کی زخمی لا تعداد ہیں لیکن دوائیں نایاب ہیں۔ بھوکے پیاسے کیسے وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، کیسے اپنے اوقات گزار رہے ہیں۔ اپنی مسرت کے ان دنوں میں اپنے ان غمزدہ بھائیوں، مصیبت زدہ بھائیوں کو فراموش نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو سمجھنے اور اپنی غلطیوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ان مصیبت زدہ انسانوں کی مدد فرمائے، غیب سے مدد فرمائے، جنت سے ان کے لیے دسترخوان نازل کرے، جنت کی نعمتوں سے ان کی ضیافت کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔